أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی چاپوں سے چنگاریاں جاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال دیا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العادیات سورت کے نمبروں کے لحاظ سے سورت نمبر 100 ہے۔ اس کا موضوع یہ ہے کہ آخرت کا منکر ہو یا آخرت سے غافل ہو، وہ اس کی اخلاقی پستی کو بیان کرنا، اور پھر دوسرا اسی کے بعد پھر اگلی آیات جو ہے کہ آخرت کا کچھ تذکرہ ہے کہ آخرت میں انسان کے ظاہری افعال بھی اور جو ان کے پیچھے موٹیوز ہیں، ان دلوں میں چھپے اسرار ہیں، ان کی بھی جانچ ہوگی۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ اس میں آخرت سے انکار کے نتیجے میں کون سی اخلاقی صفات پیدا ہوتی ہیں اور ان کا تذکرہ ہے، اور دوسرا انہی افراد کو کچھ بتایا گیا ہے کہ آخرت کے حوالے سے آخرت کے جو بنیادی جو تصورات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ تو یہ اس وقت کے لحاظ سے جو وقت ہے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہ ایک بدامنی کا دور تھا، کشت و خون کا دور تھا، لوٹ مار کا دور تھا۔ رات کو کوئی لوگ جو ہے وہ چین سے سو نہیں سکتے تھے اور ان کو کھٹکا رہتا تھا کہ کب کوئی دشمن صبح سویرے بستی پر ٹوٹ پڑے۔ تو عموماً یہ ہے کہ صبح کے وقت وہ حملہ کیا جاتا تھا تاکہ یہ ہے کہ اس میں کچھ روشنی بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ کامیاب ہو جائے۔ تو بدامنی کی ایک کیفیت تھی، اور اس بدامنی کی کیفیت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر اس کا تذکرہ بھی کیا، اور کئی صحابہ کے سامنے انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جب ہمارا نظام آئے گا، جب اسلام کا نظام آئے گا تو لوگوں کو امن فراہم کرے گا۔ سید سلمان ندوی اس اپنے جو ان کی کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں اس دور کے حالات جو ہیں وہ سامنے لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سنہا سے خاتون تنہا سفر کرے گی اور خدا کے سوا اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، تو لوگ تعجب کرتے تھے کہ کیا ایسے ہوگا۔ اسی طرح یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے میں ایک فرد آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مال ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ قریب وہ زمانہ آئے گا کہ جب مکہ کو قافلہ بے نگہبان جایا کرے گا۔
حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ملتی ہے ہمیں کہ جس میں ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ لوگوں نے آ کے مختلف شکایات کی، تو اس وقت موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ عدی تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا ایک یمن میں ایک جگہ ہے کہ وہاں سے ایک عورت چلے گی اور خانہ کعبہ تک آئے گی، طواف کر کے واپس جائے گی، اس سے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت دل میں یہ سوچا کہ میرے قبیلہ جو قبیلہ طے ہے تو اس کے ڈاکو کہاں ہوں گے اس وقت، لیکن وہ پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ وقت دیکھا بھی کہ جب یہ امن و امان کی یہ کیفیت آئی۔ تو اسلام کا جو نظام ہے وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو اسلام کے نظام کی دو بڑی واضح صفات بار بار سامنے صحابہ کے سامنے بیان کی کہ جب اسلامی نظام آئے گا تو امن دے گا، امن اور سکون دے گا لوگوں کو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح انداز میں اس لیے کرتے تھے کہ جو اس وقت کی صورتحال تھی وہ بدامنی کی کیفیت تھی، لا لیسنس، جس میں لا قانونیت کی ایک کیفیت تھی۔ اور سید سلمان ندوی تو لکھتے ہیں کہ اس میں اس دور میں ان کی معاش کا ایک بڑا ذریعہ ہی لوٹ مار اور غارت گری تھا، ان لوگوں کا تجارت جو ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتی تھی جو معاش کے ذرائع کے اندر۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس بات کی وضاحت کرتے تھے کہ جب اسلام کا نظام جب غالب آئے گا تو ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو امن اور سکون ملے گا، اور یہ جو کیفیت ہے کہ قافلے جب سفر کرتے ہیں تو وہ ان کو لٹنے کا ڈر ہوتا ہے، اور اپنے ساتھ وہ ہتھیار بھی رکھتے ہیں اور اپنے ساتھ محافظ بھی رکھتے ہیں، لوگ گھروں کے اندر محفوظ نہیں ہیں، گھروں کے اندر لوگوں کو یہ خطرہ لگا رہتا ہے، بڑے بڑے قبیلوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ پورے کا پورا قبیلہ ان پر حملہ آور ہو جائے گا اور ان کو لوٹ کر لے جائے گا، اور ان کی عورتوں کو اغوا کر لے گا، بچوں کو غلام بنا لے گا، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لے گا۔ تو اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہمارا جب اسلام کا نظام غالب آئے گا تو اس میں امن اور سکون کی بات ہوگی، جو یہ صورت اس میں آتا بھی ہے سورۃ القریش میں کہ الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ لوگوں پر کہ اس نے آپ کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف کی حالت میں آپ کو امن فراہم کیا۔ تو یہ اسلام کا نظام ہی تھا کہ جس نے لوگوں کو امن اور سکون فراہم کیا، اور یہ امن جو ہے یہ عدل کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اسلام کا نظام جو ہوتا ہے، اسلام کا نظام جب غالب ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں بے لاگ جب انصاف ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں امن جو ہے وہ ملتا ہے، کہ جب لوٹنے والوں کو اور ڈاکوؤں کو ڈر ہوتا ہے انصاف کا، اور انصاف بھی سلیکٹڈ انصاف نہیں بلکہ سب کے لیے ایک ہی قانون، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ارشاد آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ جب وہ ایک عورت نے چوری کی، فاطمہ اس کا نام تھا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ بڑا تاریخی ہے کہ میری اگر بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو پھر اس کو بھی سزا ہی ہوتی۔ تو یہ جب یہ کیفیت ہو جائے، عدل جو ہے، عدل کی یہ کیفیت ہو جائے کہ جو حکمران ہے اس کی بیٹی بھی جو اگر چوری کرے تو اس کو بھی وہی سزا ہوگی جو کسی اور کو ہوگی، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ امن و امان یہ قائم ہوتا ہے، اور اسلام نے یہ نظام قائم کر کے دکھایا۔ تو اسی کیفیت کے اندر، اسی پس منظر کے اندر یہ صورت نازل ہوتی ہے، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ عادیات میں اگرچہ لفظاً اس میں گھوڑے کا ذکر نہیں ہے، اور لفظی مطلب تو اس کا دوڑنے والا ہی ہے، لیکن اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہی ہیں، اور اس کی کچھ لوگوں نے اس کا اونٹ کا بھی کہا ہے، لیکن یہ جو ذبحن کا ذکر ہے تو کہا گیا کہ ذبح جو ہے یہ گھوڑا ہی کرتا ہے۔ اس میں جو مختلف جو سیرت تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اخ کی آواز جو ہے وہ اس کی آتی ہے جب وہ آنکتا ہے گھوڑا، اور تدبر القرآن میں کہا گیا کہ یہاں جو اس سے مراد دوڑنے والوں سے مراد گھوڑے ہی ہیں، کیونکہ آگے جو چاروں صفات آ رہی ہیں وہ جنگی گھوڑوں کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ذبح پہ جو اس سے یہ بات نکالی گئی کہ اس سے مراد دوڑنے والے گھوڑے ہی ہیں،
کہ پھنکارے مارتے ہوئے ہانپنے والے جو ہیں گھوڑے جو ہیں ان کی قسم اٹھائی گئی ہے. اور اس میں مختلف مفسرین نے اس کو مختلف تشریح بھی کی ہے کہ جو ہانپنے کا تذکرہ ہے تو ہانپنے کا مراد یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کا آخری قطرہ تک وہ اپنے مالک کی جانثاری میں لگا دیتا ہے. اور اس کا ذکر انہوں نے اس کا تعلق اگلے جو آخر میں جملہ آتا ہے جس پر قسم اٹھائی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے خالق کا ناشکرہ ہے تو اس کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے. یعنی اس متدبر القرآن نے زیادہ تر اس گھوڑوں پہ تذکرے کا اس سے جوڑا ہے کہ جب گھوڑا جو ہے وہ انسان کی محکومی میں طاقت کا آخری قطرہ بھی لگا دیتا ہے اس کے مقابلے میں انسان جو ہے وہ ناشکری کرتا ہے اپنے مالک کی, وہ گھوڑے سے بھی سبق نہیں لیتا. تو اس کے بعد فالموریات قدحا, چنگاریاں اڑانے والے پھر اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں جاڑتے ہیں. موریات سے مراد ہے چنگاریاں اڑانے والے, قدحن جاڑ کر. تو اس میں جو مختلف مفسرین نے کہا کہ اس سے ایرا یہ لفظ ہے اس سے یہ نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چکماک سے یا کسی بھی چیز سے آگ نکالنا, رگڑ کر آگ نکالنا. اور قدحن کا مطلب ہوتا ہے ضرب لگانا, ٹھوکر لگانا, ایک چیز کا دوسرے سے ٹکرانا. اور آگ نکالنا بھی ایک تفسیر کے اندر آیا ہے. اور قدحا کا ایک معنی یہ بھی آیا ہے کہ چلنے میں گھٹنوں یا ایڑیوں کا ٹکرانا یا ٹاپ مارنا. تو مراد اس سے بھی یہ بھی جو صفت ہے یہ گھوڑوں کی ہے کیونکہ ان کے جو نیچے جو نالین ہوتے ہیں ان میں لوہے کے وہ نال لگے ہوتے ہیں تو وہ جب پتھروں کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو. اور پھر خاص طور پر یہ بھی ہے کہ چونکہ تذکرہ یہ ہے کہ صبح کے وقت کا ہے, اس وقت ہلکا ہلکا اندھیرا ہوتا ہے تو اس سے پھر آگ نکلتی نظر آتی ہے. جب پورے کا پورا لشکر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے تو ایک اس میں ان کی ٹاپوں سے آگ نکلنے کا ایک منظر جو ہے وہ پیش آتا ہے. تو وہ پورا ایک منظر ہے کہ جس کا مکہ میں رہنے والے لوگ جو تھے ان کو تجربہ تھا اس کا کہ اس کے اندر گھوڑے جو ہیں وہ اپنے والے آتے ہیں بڑی تعداد میں اور وہ چنگاریاں اڑاتے ہیں. اور فالمغیرات صبحا, پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں. تو یہ اس وقت کا اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ وہ بستی پر جب رات چھاپا مارتے تھے تو رات کے اندھیرے میں چل کر جاتے تھے تاکہ رات کے اندھیرے میں کسی کو پتہ نہ چل سکے. لیکن جو چھاپا ہے وہ صبح سویرے مارتے تھے اور اچانک اس پر ٹوٹ پڑتے تھے تاکہ صبح کی روشنی میں ہر چیز نظر آ سکے. اور بعض مفسرین نے اس کا یہ بھی لکھا ہے کہ رات کے اندھیرے میں چھاپا مارنا وہ اس کو بزدلی سمجھتے تھے. تو صبح کے وقت جو ہے وہ یہ عام طور پر حملے ہوا کرتے تھے. اور اسی وجہ سے یہ ہے کہ عرب میں یہ لفظ واسباہا کا لفظ جو ہے یہ مشہور بھی ہو گیا تھا, جس میں جب یہ کوئی لفظ بولتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ کوئی حملہ ہونے والا ہے, کوئی غارت گری ہونے والی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوہ صفا پہ چڑھے تھے تو انہوں نے بھی یہی الفاظ جو ہے وہ بیان کیے تھے. اور اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے, کوئی خطرہ ہے, کوئی حملہ ہونے والا ہے. اور اسی وجہ سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پہ اپنی بات کا آغاز کیا تھا تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے, تم پر حملہ کرنے والا ہے, تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو اس لفظ کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق بنتا ہے. تو صبح کے وقت جو ہے وہ چھاپا مارنے والوں کی اس میں قسم اٹھائی گئی ہے. شب خون مارنا کا یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, اس کے بعد پھر اگلے جو آیت ہے تو پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں. اثرنا اڑانا, اٹھانا, غبارنا, اسارا اس سے یہ نکلا ہے. اور نقع گرد و غبار, تو اڑانا تو مطلب یہ ہے کہ جب بڑی تعداد میں گھوڑے حملہ کرتے ہیں تو پھر وہ ان سے گرد و غبار اڑتا ہے. تو وہ ایک یہ بھی یعنی اس منظر کی جو ہے پورا وہ منظر جو ہے اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے. فَبَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا, پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں. جمع سے مراد یہ ہے جمعیت, جماعت, کہ دشمن کی پورے غول کے اندر گھس جاتے ہیں. اور فوسطنا درمیان میں, بس جس سے نکلا ہے کہ درمیان میں گھس جاتے ہیں. اور جمع سے مراد یہ ہے کہ دشمن کے لشکر, تو وہ لشکروں کی پرواہ نہیں کرتے, ان کے نیزوں کی, ان کی تلواروں کی پرواہ نہیں کرتے, اور جو ان کا مالک ہے اس کے مقصد کو عزیز رکھتے ہیں
اور اس راہ میں جو ہے وہ جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اس کے نیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، تلواروں کی پرواہ نہیں کرتے. تو ان چیزوں کا تعلق پھر وہ اگلے جملے کے ساتھ جو ہے اس میں جوڑا گیا ہے، ان الانسان لربہ لکنود. تو یہ اس پوری صورت کا مرکزی جملہ ہے کہ جو پیچھے جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، وہ جو قسم اٹھائی گئی ہے، تو اس قسم کا تعلق اس سے جوڑا گیا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہے، وہ سارا منظر جو ہے کہ جس میں گھوڑے، ہانپنے والے گھوڑے ہیں وہ آتے ہیں اور پھر وہ چنگاریاں اڑاتے ہیں اور گرد و غبار اڑاتے ہیں، اور صبح کے وقت وہ چھاپا مارتے ہیں اور مجمع کے اندر جا گھستے ہیں ظلم و ستم کے لیے، غارت گری کے لیے. تو یہ بات، یہ سارا جو منظر ہے اس حقیقت پر گواہ ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو اس وقت کی کیفیت کا ابھی تذکرہ ہم نے کر لیا کہ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ رات ان کے لیے بڑی خوفناک حقیقت ہوا کرتی تھی، اور لوگ رات کو امن سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے، اور جب دن ہوتا تھا تو اس کے بعد وہ سکون کا، اطمینان کا سانس لیتے تھے کہ آج کی رات خیریت سے گزر گئی ہے. اور قبیلے جو ہے وہ دوسرے قبیلوں پر چھاپا مارتے تھے، دولت کے لیے بھی مارتے تھے، ان کی مال و مویشیوں کو بھی لوٹتے تھے، عورتوں اور بچوں کو غلام بھی بناتے تھے، اور انتقام کے لیے بھی ہوتا تھا اور لوٹ مار کے لیے بھی ہوتا تھا. تو اب اس کیفیت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کیفیت، یہ جتنی پچھلی جو کیفیت ہے، یہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے کہ یہ جو اس کو طاقت دی گئی ہے، تو اس طاقت کو وہ فساد فی الارض کے لیے استعمال کر رہا ہے اور اس کو امن و سکون کے لیے استعمال نہیں کر رہا. تو ناشکرا بھی اس کے لیے جو قنوت کا لفظ ہے، اس پر بہت زیادہ بات ہوئی ہے، مفسرین نے کی ہے اس کے لیے کہ کیا کیا اس کے معنی بنتے ہیں. ناشکرا بھی بنتے ہیں، مالک کی عنایتوں کا ناقدرہ بھی بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ عربی لغت میں جس زمین سے کوئی چیز پیدا نہ ہو اس کو بھی قنوت کہا جاتا ہے. جو ایک حدیث کے مطابق قنوت ایک ایسا فرد ہوتا ہے جو تنہا کھانے والا ہو، یعنی کسی کو اپنے ساتھ شریک نہ کرنے والا ہو، اکیلا کھاتا ہو، اللہ کی نعمتوں میں کسی کو شریک نہ کرتا ہو، جو بلائی کو اپنے تک محدود رکھتا ہو اور کسی کو اس سے نفع نہ پہنچاتا ہو. اور ایک اس کے مطلب یہ بھی آتا ہے کہ جو اپنے ماتحت یا زیر دست پر زیادتی کرتا ہو، اس کو مارتا ہو، اور اس کے ساتھ اگر بلائی ہو یعنی اچھی حالت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بلائی کرے تو اس پر شکر نہ کرتا ہو، لیکن تکلیف پہنچے تو اس پر شکوہ کرتا ہو، دوسروں کا حق مارتا ہو، کنجوس ہو، بخیل ہو. یہ ساری جو ہے کیفیات جو ہے اس لفظ کے اندر آتی ہیں. معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، جو اللہ کی نعمتوں کو اس کی معصیتوں میں صرف کرے وہ قنوت ہے، اور جو شخص نعمت کو دیکھے اور منہم کو نہ دیکھے وہ قنوت ہے. تو یہ سارے مختلف مفسرین نے اس کی یہ مختلف تشریح کی ہے. اور اس میں ایک نقطہ اس سے یہ بھی نکالا ہے، خرم مراد صاحب جو جماعت اسلامی کے نائب امیر تھے، انہوں نے ایک تفسیر کی. انہوں نے کہا کہ اس سے یہ بھی ہے کہ یہ صرف اسی وقت کے لیے نہیں، کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے سارے افراد کے لیے. تو اس وقت گھوڑے تھے، آج اس کے بدلے میں ٹینک آ گئے ہیں، دیگر ذرائع آ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس جو بھی طاقت کی جو چیز ہے، اس کو جب وہ ظلم کے لیے استعمال کرتا ہے، بجائے اس کی کہ انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرے، ظلم و ستم کے لیے جب استعمال کرتا ہے تو اس پر یہ چیز، اس کا اطلاق ہوگا اسی چیز پر. تو آج کے دور میں جس طرح یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں جو گھڑ سوار دستہ ہوتا تھا تو اس کو رسالہ کہا جاتا تھا، کیولری. تو آج کے دور میں ٹینکوں کا جو ہوتا ہے، وہ ٹینکوں کی ریجمنٹ ہوتی ہے، اس کو کیولری کہا جاتا ہے. تو جو بھی انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی طاقت دی ہو، قوت دی ہو، وسائل دیے ہوں، اور ان وسائل کو وہ انسانیت کی فلاح کے لیے، امن سکون کے لیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال نہ کرے، اور لوگوں پر ظلم کے لیے استعمال کرے، فساد کے لیے استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے استعمال کرے، تو وہ اسی کے تحت آ جائے گا. اور اس میں کچھ مفسرین نے بہرحال امین حسن اصلاحی صاحب کی جو ہے تدبر القرآن، اس میں گھوڑے کے ساتھ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک طرف گھوڑے کا تذکرہ ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک کی خوشنودی کے لیے وہ مجمع کے اندر بھی گھس جاتا ہے اور تلواروں اور نیزوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اور اس کا جو ذبح جو ہے، ذبح کرنا، جو ہانپنا ہے،
وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے مالک کی فرما برداری میں طاقت کا آخری قطرہ بھی خرچ کر دیتا ہے. تو اس کے مقابلے میں اگر انسان کا کیا جائے کہ اگرچہ انسان جو ہے وہ گھوڑے کا وہ خالق تو نہیں ہے اور نہ ہی جو گھوڑے کی خوراک ہے اس کا خالق ہے، پھر بھی گھوڑا اس کا وفادار ہے. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اپنا خالق بھی ہے اور اس کی خوراک ہے، جو اس کے جتنے وسائل ہیں ان کا بھی خالق ہے. تو پھر وہ اس کا ناشکرہ ہے. تو یہ اس کا تعلق اس کے ساتھ بھی کچھ مفسرین نے جوڑا ہے کہ ایک طرف گھوڑے کا ذکر کر کے پھر انسان کا کہا گیا کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے. اور پھر اس کی ایک اگلی خاصیت بیان ہوئی وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ کہ وہ انسان جو ہے وہ خود اس پر گواہ ہے. شہید کا مطلب ہے گواہ، یعنی اس کا ضمیر اور اس کے اعمال اس کے گواہ ہیں. جو ایک سورۃ القیامہ میں فرمایا گیا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ کہ انسان اپنے اوپر خود حجت ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے خود ہی کافی ہے. ولو القا محاذیرہ اگرچہ کتنے عذرات تلاش کرے. تو یہ جو اس کی کیفیت ہے ناشکرہ ہونے کی، اس پر وہ خود گواہ ہے. وہ جانتا ہے اس کا ضمیر اگر اپنے آپ کو غور کرے اور اپنے ضمیر پر، تو اس کو خود وہ یہ کہے گا کہ میں جو اس مالک نے میرے اوپر اتنی عنایتیں کی، اتنی مجھے طاقت دی، وسائل دیے، تو میں اس کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر رہا، تو میں در حقیقت ناشکرہ ہوں. پھر اس کی ایک دوسری کیفیت بیان ہوئی، اس کی خاصیت بیان ہوئی کہ یہ جو فرد لوگوں پر ظلم کرتا ہے تو وہ کیا ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. خیر نیکی اور بڑائی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن بہت ساری مثلا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 میں مال و دولت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر دوسرا مطلب ہی موضوع نظر آتا ہے کہ وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. اور ظاہر ہے جتنی جو لوٹ مار کرتا ہے، وہ غلط گری کرتا تھا انسان اس وقت بھی اور آج بھی، وہ مال و دولت کی محبت میں ہی کرتا ہے. یہ جو اس وقت مغرب، یہ جو ایک برٹرنڈ رسل بہت مشہور فلسفی ہے ویسٹ کا، انگلینڈ کا، تو وہ کہتا ہے کہ وہ ریفلیکشن آن دی ری اویکننگ آف دا ایسٹ، اس نے ایک مضمون لکھا. تو کہتا ہے کہ یہ جو طاقت اور اقتدار جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے مشرق اور مغرب کے درمیان. پھر وہ موجودہ دور کے بارے میں وہ تذکرہ کرتا ہے کہ کہتے ہیں اس وقت یہ مغرب کا دور ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس وسائل ہے، اس کے پاس سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے پاس ہتھیار ہیں. اور اب مغرب جو ہے اتنی طاقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک بیماری بھی پیدا ہو گئی ہے، اور اس کے بارے میں کہتا ہے لسٹ فار پاور اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے. یہ کہ وہ لسٹ ہے اس کے اندر، جو ہے لالچ ہے پاور کی، اور دوسروں پر وہ قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے وسائل کو دوسروں پر ظلم و ستم کے لیے استعمال کرتا ہے. مقصد اس سے بہرحال آخری مطلب جو ہے وہ مال دولت ہی ہوتا ہے. جس طرح امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو وہاں سے اس کا بنیادی مقصد وہاں سے تیل کو لوٹ کے جانا تھا، اور اسی طرح جس جگہ بھی جاتا ہے اصل مطلب اس کا یہ مال و دولت کی محبت ہی ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. اس میں یہ خرم مراد صاحب مولانا روم کا بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایک شعر کا مطلب ہے کہ اگر پانی کشتی کے نیچے ہو تو کشتی اس پر تیرتی ہے، وہ فلاک، اور اندر آ جائے تو اس کو ڈبوتا ہے. تو اس لیے اگر مال آپ کے پاس ہے، مال، اور وہ اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں، تو پھر یہ خیر کا ذریعہ ہے، آپ کو جنت کے قریب پہنچائے گا، اس کے ایک کے بدلے میں 700 گنا بھی ملیں گے. لیکن یہی اگر دل کے اندر گھس جائے اور مال جو ہے حکمران بن جائے آپ کا، تو پھر جو ہے وہ حکمران دل بن جائے تو پھر یہ ڈبو دیتا ہے. جس طرح پانی کشتی کے اندر آ جائے تو اس کو ڈبو لیتا ہے. تو اس میں یہی فرمایا گیا کہ یہ مال کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے، دوسروں پر حق مارتا ہے، دوسروں پر دسترازی کرتا ہے. تو یہ کیفیت ہے اس فرد کی. پھر اس کو فرمایا گیا کہ افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور، تو پھر اب اس کو تنبیہ کی گئی کہ اس کا نسخہ جو ہے، اس ساری کیفیت کا جو نسخہ ہے اس کا حل بتایا گیا. پیچھے ایک بیماری کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اب اس کا حل بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان یہ جان لے، افا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا؟ مطلب یہی ہے کہ وہ چونکہ نہیں جانتا اس چیز کو، وہ اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، آخرت کا اس کو جو فکر نہیں ہے، تو پھر تب یہ سارے کام وہ کرتا ہے. تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا؟ تو اس چیز کا اسے احساس نہیں ہے کہ جب میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ قبروں میں سے انسان
نکل جائیں گے. تفہیم القرآن میں ہے کہ مرے ہوئے انسان جس حالت میں پڑے ہوں گے وہاں سے ان کو نکال کر زندہ انسانوں کی شکل میں اٹھا لیا جائے گا. بہت سر تدبر القرآن جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ بہت سر سے مراد صرف یہ ہے کہ قبروں سے نکالنا نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ کسی جمع ہوئی چیز کا جائزہ لینے کے لیے پراگندہ اور متفرق کر دینا. یعنی کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہ جائے گی، ہر چیز سامنے آ جائے گی. اور کچھ نے یہ بھی کہا کہ اس میں انسان بھی نکل آئیں گے، اور وہ جس مال کی خاطر انسان سب کچھ کرتا رہا ہے اس کو بھی نکال کر بعد رکھ دیا جائے گا. جتنے خزانے ہوں گے زمین کے اندر ان کو بھی نکال کر رکھ دیا جائے گا، اور انسان اس وقت دیکھے گا اور کہے گا کہ اس کی خاطر میں سب کچھ کرتا رہا ہوں، آج یہ سب کچھ بے وقت ہو گیا ہے. آج صرف اعمال کی قبر ہے، اس کی اعمال کی قدر ہے، اچھے عمل کی اور نیکیوں کی قدر ہے. یہ ساری چیزیں تو بے وقت ہو گئی ہیں. تو یہ ساری جو ہے وہ اس وقت کا احساس دلایا گیا انسان کو. وہ خود سے ما فی الصدور، اور سامنے آ جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے، دلوں میں ہے. اور تفہیم القرآن میں سید مودودی نے اس کی ہے کہ سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اور دلوں میں جو ارادے ہیں، نیتیں ہیں، اغراض اور مقاصد ہیں، خیالات و افکار ہیں، موٹیوز ہیں، مارکات ہیں، وہ بھی سب کھول کر رکھ دیے جائیں گے. تو دنیا میں جو انصاف ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں انسان کے پیچھے جو اس کی نیت ہے وہ سامنے نہیں آ سکتی. بعض اوقات بظاہر ایک کام غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو ارادہ نیک ہو سکتا ہے. بعض اوقات بظاہر جو ہے وہ، تو اس کے پیچھے جو موٹیوز ہیں وہ بھی کھول کر رکھ دیے جائیں گے، اور انہی کی بنیاد پر پھر جو ہے اجر ملے گا. ایک حدیث ہے مشہور، آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن ایک عالم آئے گا، وہ کہے گا کہ میں نے علم پھیلایا ہے، دین کا علم پھیلایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے تو وہ شہرت کے لیے کیا تھا، وہ تمہیں مل گئی. اور اسی طرح شہید بھی سامنے لایا جائے گا، ایک سخی سامنے لایا جائے گا. اب ان کے بظاہر تو وہ کام اچھے کر رہے تھے اور انسان ان کو اچھا سمجھ رہے تھے، لیکن اصل میں جو ان کے جو پیچھے موٹیو تھا، ان کی جو نیت تھی، ارادہ تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. اس لیے حقیقی انصاف جو ہے آخرت میں ہی ہوگا. تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ سینوں کی باتوں کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا. اس میں ایک مفسر نے تحصیل کا جو مطلب ہے اس میں یہ بھی کیا گیا کہ کسی چیز کو نکال کر باہر لانا، چھلکا اتار کر مغز نکالنا، اس معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں. اور مختلف قسم کی چیزوں کو چھانٹ کر ایک دوسرے سے الگ کر دینا. تو مطلب یہ ہے کہ عمل اس کے موٹیوز کے لحاظ سے، اس کی نیت کے لحاظ سے کھول کر ظاہر کر دیا جائے گا برائی کو برائی سے. تو سورۃ الطارق میں اسی کے ساتھ جو ملتا جلتا لفظ ہے یوم تبلی السرائر، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی. تو اس کے بعد آخری جملہ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس سے خوب باخبر ہوگا. تو اصل چیز جو ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ظاہر و باطن سے باخبر ہے، یعنی اس کو خوب معلوم ہوگا کہ کون کیا ہے اور کس سزا یا جزا کا مستحق ہے. تو وہی ہستی جس کو ساری باتوں کا ظاہر اور باطن کا علم ہو، اور ماضی اور حال مستقبل کا علم ہو، وہی در حقیقت انصاف کر سکتی ہے. تو یہ اگر انسان کے دل کے اندر یہی چیز ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام اعمال سے باخبر ہے، تو یہی اصل میں تقویٰ کا سرچشمہ ہے. یہ جو سورۃ الحشر میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اس کے اندر یہی، اس آیت کے اندر یہی بات بتائی گئی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے، یہ تقویٰ کا سرچشمہ ہے. اگر یہ ہمارے ذہن کے اندر ہو اور یہ احساس ہمارے اندر ہو، علم بھی ہو اور احساس بھی ہو، تو یہی ہمیں برائی سے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول حضرت عمر بن
عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے کو پکڑا اور فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے لوگ جیسے کوئی اجنبی یا مسافر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ نشان ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے کو پکڑا اور فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے لوگ جیسے کوئی اجنبی یا مسافر. اسی کے متعلق ایک اور حدیث بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا تو معاملہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی ایک مسافر ہے وہ ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھا ہے, یعنی اس درخت کے ساتھ اس کا کوئی مستقل تعلق نہیں ہے, اس نے آگے جانا ہے. اور حدیث میں بھی اس طرح سے ہے کہ اگر کل قیامت بھی پتہ لگ جائے کہ کل قیامت ہے, پھر بھی اگر جو تم نے درخت لگانا ہے تو لگاؤ. یہ مطلب ہاں بڑی